السلام علیکم قانونی ٹی وی کے دوستوں کو منصف اوان ایڈوکیٹ کا سلام، محبت، پیار۔ آج ادھر جناب الفٹ میں آئے ہیں، بہت ہی پرانے دوست اور بڑے مزے کی کمپنی ادھر چل رہی ہے۔ تو میری تو الفٹ میں جان پہچان بھی ہیں میاں مسرور صاحب۔ تو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ سے۔ ٹھیک ہے سر۔ میاں مسرور صاحب سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں یو کے میں مسلم لیگ نون کے۔ تو ہماری ملاقات کافی دنوں بعد ہے، لیکن فون پہ ہمارا تقریباً روز ہی ملاقات میں رابطہ رہتا ہے، ان سے اہم باتیں پوچھتے ہیں۔ یہ ہیں جناب نثار جاوید صاحب، اور ان کا بھی ماشاءاللہ یوٹیوب چینل بھی ہے، اور یہ بھی مسلم لیگ کو سپورٹ کرتے ہیں نا سر؟ جی بے شک۔ عہدہ تو نہیں ہے کوئی؟ میں عہدہ کو بھوکا نہیں ہوں۔ اچھا، یہ ہمارے جی بالکل، یہ بھی جس طرح میاں صاحب کا میں نے بتایا نا، پرانا تعلق ہے شاکر قریشی صاحب سے۔ تو یہ بہت ایکٹیو ہیں ادھر، انہوں نے کاروان فکر بھی بنایا ہوا تھا جب پہلے میں 15-20 سال پہلے ملاقات ہوئی تھی۔ تو یہ سابقہ مسلم لیگ نون کے میڈیا ایڈوائزر ہیں، اور میاں صاحب سے بھی ان کی بڑی ملاقات رہتی ہے، بڑے میاں صاحب سے بھی۔ سر کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے؟ الحمدللہ، شکر الحمدللہ۔ خیر خیریت ہے؟ ویلکم ٹو لندن۔ آج کل کی پالیٹکس جو چل رہی ہے ہمارے پاکستان کے حوالے سے، اس کے اوپر جنرل ویو آپ کا کیا ہے؟ جنرل ویو جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، ماشاءاللہ مریم نواز ہے، ذرا تھوڑا سا بتائیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو خوش آمدید، بڑے عرصے کے بعد ماشاءاللہ لندن سے آپ سے ملاقات ہوئی۔ اور ایک کریکشن، صرف میں میڈیا سیکٹری کے طور پہ میں نے برطانیہ، اچھا، میڈیا سیکٹر، میڈیا سیکٹری کے طور پہ تقریباً 10 سال میں نے برطانیہ میں قائد محترم کے ساتھ خدمت کی پارٹی کی۔ اور میاں صاحب ہمارے سینئر تھے، ہمارے ماشاءاللہ سینئر وائس پریزیڈنٹ۔ دیکھیے کہ آج کا جو صورتحال ہے ماشاءاللہ کافی اتار چڑھاؤ کے بعد، کئی سالوں کے اتار چڑھاؤ کے بعد، بلکہ پاکستان کے اندر بہت ساری مشکلات کے بعد، اور مشکلات بھی وہ جو کہ بنائی گئیں، ٹھیک ہے، پیدا کی گئی، اور پاکستان کے اپنے اسٹیک ہولڈرز نے ان کو کریٹ کیا۔ ان مشکلات کے بعد آج پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت پاکستان میں حکمران ہے اس وقت ماشاءاللہ۔ ہمارے شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں اور خوب محنت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پنجاب آپ کے سامنے بے حد ترقی کر رہا ہے۔ مریم نواز شریف صاحبہ ہمارے قائد محترم کی سرپرستی میں پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہے ماشاءاللہ جی۔ اور میرے خیال میں تاریخ میں اس طرح کی کوئی دلیر خاتون نہیں ہے، یہ ٹھیک، خاتون بھی نہیں، اس طرح کی سیاست بھی نہیں، ہاں، اور نو ڈاؤٹ کہ شہباز شریف جیسا کوئی نہیں، لیکن انہوں نے خود کہا کہ میرا جو ٹارگٹ ہے شہباز شریف صاحب کی جو پرفارمنس ہے، اور میں ان کے فٹ اسٹیپ کو فالو کروں گی۔ بالکل، واقعی وہ فالو کرتے دکھائی دے رہی ہیں، اور مجھے تو لگ رہا ہے تھوڑا سا آگے جا رہے ہیں۔ اور یہ فکرہ آپ کے منہ سے نکلا زیادہ پائیدار ہے، جائز کہ میں کہوں، ٹھیک ہے۔ اور آپ جیسے ایک انتہائی قانون پسند اور ماشاءاللہ جمہوریت پسند شخص کے منہ سے یہ بات نکلنا کہ شہباز شریف کی بھتیجی نواز شریف کی بیٹی شہباز شریف سے زیادہ پرفارم کر رہی ہے، جی، تو یہ کتنے وقار کی بات ہے۔ زبردست، اور اللہ تعالیٰ کرم کرے، میں نے آپ کی تھوڑی دیر پہلے لیٹسٹ ویڈیو بھی دیکھی جس میں آپ نے اپنا اظہار خیال کیا کہ مریم نواز شریف صاحبہ 200% پرفارمنس کی بات، ہاں بالکل، تو وہ آپ کا ایک فکر اتنا شاندار فکر ہے کہ ان کی پرفارمنس کو لے کے میں سے اچھا فکر کوئی بھی نہیں ہو سکتا، اور ہماری قانونی خبریں سر وہاں تک پہنچتی بھی ہیں، انشاءاللہ آپ کی بھی یہ باتیں پہنچ جائیں گی الحمدللہ۔ اور دوسری بات ہمیشہ کی طرح میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان کی جتنی خدمت پاکستان مسلم لیگ نون نے کر دی ہے نا، وہ آج سے پہلے کبھی تاریخ میں نہیں دکھائی دیتی۔ ایک دفعہ پھر آپ دوبارہ موقع ملا ہے، ٹھیک ہے، تو ابھی بھی دیکھ لیں آپ ٹھیک، کہ حالات و واقعات کہاں سے اٹھا کے لوگوں کو کس ڈگر پہ پھر دوبارہ ڈال دیا ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، چند مہینے پہلے کی بات ہے نا، جی 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 بالکل، 2 سال بھی نہیں ہوئے، کہہ رہے تھے ملک کے ٹکڑے بھی ہو جائیں گے، جی، میرے منہ میں خاک، اور سری لنکا ان لوگوں کے منہ میں زیادہ خاک جو اس طرح کی بکواس کرتے ہیں، جی، اور معیشت کو -7 پہ لے گئے، اور آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے شہباز شریف صاحب کی اور قائد محترم کی جو پالیسیاں ہیں۔ تھینک یو جی شاکر قریشی صاحب، آپ نے بڑے اچھے جذبات کا اظہار کیا ہے، اور دعائیہ قسم کی وش ہے جو آپ پاکستان کے لیے کر رہے ہیں۔ ہاں جی، نثار جاوید صاحب، آپ سے میں ڈیفرنٹ قسم کا سوال پوچھ لیتا ہوں کہ اوورسیز والوں کے لیے شہباز شریف حکومت کیا کرے؟ آپ کوئی ایک آدھ مطالبہ بتا دیں کہ وہ کیا کرے۔
جی محترم اوورسیز والوں کے مسائل کے بہت حوالے سے؟ شکریہ، آپ نے اچھا سوال پوچھا اور یہ سوال ایسا ہی سوال میں ڈھونڈ رہا تھا. جی ہمارے لیے اگر کچھ کرنا نا تو سب سے پہلے تو میں نے آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، جو ہماری ڈاکومنٹیشن ہے جو پاکستان ایمبیسی میں ہوتی ہے ہاں اس کو آسان کریں پلیز. جی اور سب سے بڑی بات ہے جو اگر پارٹی کی بات کریں گے تو ایسے لوگ جو پہلے 2 دفعہ میاں صاحب کو چانس ملا اور ہمیں اوورسیز کو جو لوگ دیے وہ پلیز خدا کا نام آپ لے لیں واپس، وہ ہمیں نہ دیں. مخلص لوگ دیں. اچھا مخلص لوگ دیں. ہمیں ویسے اور ویسے بھی پہلے تھے وہ مخلص نہیں تھے. ویسے بھی سر جو امبیسیوں میں ابھی تک عمرانڈوز کا قبضہ ہے نا تو ان کی بھی ری شفلنگ ہونی بے چاہیے. شک ایسے ہی ہے. ضروری ہے، بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے جی. اب جی ہمارے جو میاں صاحب ہیں سمجھ لیں اس مجلس کے ہمارے مہمان خصوصی ہیں، میرے تو بڑے بھائیوں کی طرح ہیں اور میرا بڑا پیار محبت ان سے ہے. میاں صاحب آپ سنائیں ادھر اوورسیز میں کوئی یوتھیوں کی کمی موجود ہوئی ہے، کمی تھوڑی سی ہوئی ہے، یا یوتھی جو ہے یہ ہر وہ عمران خان کہتا ہے جو اوورسیز میں میرا بڑا غلبہ ہے وہ کیا یہ اس کے جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ملک صاحب کی قوم لوط تھی، ہاں قرآن پاک میں جس کا ذکر بھی آیا. جی جی جی. میری نظر میں قوم لوط کے بعد اگر کوئی قوم بنی ہے نا وہ قوم یوتھ بنی ہے. آپ یہ حساب لگا لیں کہ ان کو جتنا مرضی آپ سمجھا لیں، جو مرضی کر لیں ان کے ساتھ پیار سے محبت سے چینی کھلا کے سارا کچھ، لیکن یہ ماننے والے نہیں ہیں. وہ کہتے نا پنجابی کہاں چٹا ہے تو کہاں چٹا نمبر 1. لیکن یہ سب کچھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا یوتھی بنے ہیں، یوتھیوں کا سردار جو ہے، اس میں میرے قائد میاں محمد نواز شریف کا بہت بڑا قصور ہے. بہت بڑا قصور. بڑی بات کر رہے ہیں سر. میرا قائد ہے، مسلم امہ کا قائد ہے. میں دیکھو جی میں ان کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں، لیکن وہ ہم کو دعائیں دو کہ تجھے قاتل بنا دیا. آپ یہ حساب لگا کے دیکھ لیں کہ اس بندے کو ہاسپٹل کی جگہ دے کے 50 کروڑ روپیہ ساتھ دے کے میاں صاحب نے بہت بڑی مسٹیک کی ہوئی ہے، بہت بڑی مسٹیک کی ہوئی ہے. آپ دیکھیں انہوں نے اپنی اچھائی کے لیے کی نا کہ میں صدقہ زکوٰۃ خیرات کر رہا ہوں، اس کے بھلا کر رہا ہوں، قوم کا بھلا. لیکن اس ہاسپٹل میں کسی کا بھلا نہیں ہوا سوائے اس بندے کے، اسی کی اپنی جیب گرم. نیازی کی اپنی. میں نیازی کے گھر والوں کو، ان کی بہنوں کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں، کلوزلی جانتا ہوں. میرے بچے اس کے بانجوں کے ساتھ ایچ ایس ایم کالج میں. ٹھیک ہے ٹھیک. پھر دوسری مسٹیک میرے قائد نے جو کی ہوئی ہے، آئی ایم سوری، میرے قائد اگر سنیں بھی سن رہے ہیں تو وہ ویری سوری. وہ دوسری مسٹیک ہوں گی، اگر مولانا فضل الرحمان کی اور آپ کی حکومت بن رہی تھی کے پی کے میں، آپ نے اس کو حکومت نہیں دینی تھی. بالکل یہ بات ٹھیک ہے. بالکل ہم کو دعائیں دو کہ تجھے اپنا قاتل خود ہی بنا دیا. دوسری بات میں ساتھ یہ زبردست بات کی ہے میاں صاحب آپ نے، یہ زبردست. ادھر سے اس کو عمران کو جاگ لگی ہے. بھلا کرے آپ کا. وہ میاں صاحب کی مسٹیک تھی. کس نے کروائی، کیسے ہوئی، کیا ہوا، اللہ عالم، یہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. لیکن ایک اور بات بھی ہے اس کے ساتھ میں وہ کر دوں، میرا بھی کیپریکون سٹار ہے، میاں نواز شریف صاحب کا بھی کیپریکون. سر میرا بھی کیپریکون ہے. کیپریکون والے جس نال بھلا کر دینے نا انہاں کولوں ہمیشہ حضرت علی دا قول ہے، جس دا بھلا کرو گے، جس دا فیض کرو گے، اودی شر کولوں ڈرو. ٹھیک ہے نا جی. تے انہاں مولوی پادری صاحب نال انہاں نے بھلا کیتا. انہیں کینیڈا تو ٹریا انہاں دے خلاف. ٹھیک ہے نا جی. لے والے کون سن ساری دنیا جانتی انہوں نے. ٹھیک ہے جی. لیکن انہاں نال وہ گھر وچ پالن والے سپاں دے پتر کدی کسی دے نہ متر، بھاویں سپاں دے پوت مت نہ ہوندے، چاہے دودھ چلیوں دودھ پلائیے، جنیا مرضی دودھ پلائیے. ٹھیک ہے نا جی. تو میاں صاحب دی غلطی ہے، لیکن میرا قائد جیسا قائد نہیں ہے دنیا میں نہیں. چلیں یہ آپ نے بڑی اچھی، آپ نے یہ جو میاں صاحب سے گلہ کیا ہے نا، یہ سویٹ گلہ ہے جو اپنے دوستوں سے بندہ کرتا ہے. اچھا سر جی ایک سوال، آپ چونکہ یو کے سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں مسلم لیگ نون کے، آج کل بڑی وہاں پہ یہ چل رہی ہے کہ میاں صاحب دوبارہ لندن آ رہے ہیں، سارے ٹی وی، قومی ٹی وی چینل پہ بھی بات چل رہی ہے. آپ کو اس کی تصدیق یا تردید کریں گے؟ میاں صاحب آ رہے ہیں 1 مہینے کے لیے اپنے علاج کے سلسلے. اچھا لو جی بڑی خبر مل گئی ہے. اپنے ٹیسٹ وغیرہ انہوں نے کروانے ہیں اس کے سلسلے. وہ کافی لیٹ ہو رہا تھا جس کی وجہ سے، تو فائنلی ٹیسٹ کروا کے 1 مہینے کے لیے وہ آ رہے ہیں. انشاءاللہ واپس چلے جائیں گے. چلیں ٹھیک ہے جی. شاکر صاحب آپ دوبارہ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں؟ میں صرف یہ اضافہ کرنا چاہوں گا، دونوں میاں صاحب کا قائد محترم کے ساتھ ایک بڑا پیار ہے، میں نے دیکھا. ہے
ایسا پیار بھی ہے کہ یہ واحد ایک شخص ہے جو انہیں کہتا ہے یہ میں نے آپ کے ساتھ جپی کرنی ہے. ایئرپورٹوں پہ جب ہی ڈال رہے ہوتے ہیں, میں نے کئی دفعہ میں نے دیکھا اپنی ہے. آنکھوں سے دیکھا, اور ان کی شفقت ہے کہ وہ ان کو اس کی اجازت ہے. یہ جو انہوں نے کہا نا کہ مجھے ان کے ساتھ گلہ شکوہ ہے, یہ محبت کا ادب کا محبت کا ہے اور ہے حقیقت میں مبنی, ٹھیک ہے. ادروائز وہ اخلاقیات کے دائرے میں رہتے ہوئے, آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے, قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے انہوں نے جو قدم اٹھائے سارے شاندار اٹھائے. نو ڈاؤٹ. میں کو بھی آپ کو یاد کراؤں گا کہ جب میاں صاحب خود چل کے ان کے گھر گئے تھے الیکشن جیتنے کے بعد, وہ بھی ایک شاندار انسان کی. یس. اچھا, اس کے بعد جو انہوں نے کیا, جس کی طرف اشارہ میاں صاحب نے کیا, جب وہ سیڑھیوں سے گر گیا تھا تب بھی گئے تھے. اچھا اب دیکھیے, لیکن اس کے بعد جو میاں صاحب کا کردار ہے, یہاں لندن میں اتنا کچھ بدتمیزیاں کی گئیں, قائد محترم کے چہرے پہ آج تک کوئی شکن نہیں, کوئی منہ سے کوئی برا لفظ نہیں. میں وہ بات شخص ہوں کہ جس نے سب سے پہلے اس ہینڈسم سونامی لانے والے مکروہ شخص کے یہاں جو ان لاز ہیں ان کے گھر کے سامنے میں نے اجازت لی یہاں اسکاٹلینڈ یارڈ سے کہ اب ہم احتجاج کریں گے, ہم بھی احتجاج کر کے دکھائیں گے, اور ہم نے کیا, اور ہم نے یہاں پوسٹر چھاپ دیے اخباروں میں. کین یو بلیو, قائد محترم کا پرائم منسٹر ہاؤس سے مجھے پیغام آیا, وہاں ایک ان کے جو ایڈوائزر تھے انہوں نے مجھے فون کیا کہ قائد محترم نے کہا کہ شاکر سے کہو کہ نہیں یہ کام نہیں کرنا. چل یعنی کہ وہ اس طرح کا مزاج ہی نہیں ان کا. سر ہماری ویڈیو تھوڑی لمبی ہو رہی ہے, ہمارا لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ, اور نثار بھائی آپ کا بھی شکریہ, اور ساتھ ہی شکریہ ہوگا. تھینک یو ویری مچ ملک صاحب, بہت شکریہ جی, بہت شکریہ. بہت شکریہ سر, آپ کے گھر میں ادھر بیٹھے ہیں, ہم بارکنگ ایریا میں بیٹھے ہیں, تو میاں صاحب سے ہماری انشاءاللہ دوبارہ بھی رابطہ ہم کریں گے, تو آپ کو مزے کی باتیں بتائیں گے. بہرحال بریکنگ نیوز میاں صاحب نے بتا دی ہے کہ میاں صاحب صرف 1 مہینے کے لیے آ رہے ہیں, پھر وہ واپس انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا سر. تو تھینک یو ویری مچ جی. اپنے کمنٹس دیں, لائک کریں, شیئر کریں, اور بتائیں کہ آج یہ ہماری پرانی محفل آپ کو کیسی لگی ہے. سجنا ہے محفل اسا تیرے لیے سجائی. تھینک یو جی, اللہ حافظ.